حکیم لقمان نے فرمایا، زندگی میں 300 سال گزارے، مختلف دواؤں سے علاج کرتا رہا، آخر میں ایک راز جانا، بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے سوال کیا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ حاتم طائی نے کہا تھا، 4 علم میں نے سیکھے، ان سے دنیا کو سمجھا، سب عالموں سے جدا ہو گیا۔ کسی نے سوال کیا، یہ 4 علم کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے فرمایا، پہلا، رزق مقرر ہے، نہ زیادہ ہوگا نہ کم، اس لیے میں مطمئن ہوا۔ دوسرا، اللہ کا حق، یہ میں نے ادا کیا۔ تیسرا، موت میرا پیچھا کرتی، بھاگنا ممکن نہیں تھا، میں نے سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا، اللہ سب جانتا ہے، اس سے شرم محسوس کی، برے کام چھوڑ دیے۔ اللہ ہمیں حفاظت دے، آمین۔ نیک اولاد چاہتی ہو، خاوند سے رزق حلال مانگو۔ اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو، صدقہ کرتی رہو ہمیشہ۔ خاوند کے گھر خوش رہنا، غیروں کی باتوں پر مت جاؤ۔ خاوند کی محبت چاہیے، ہمیشہ پاکیزہ رہو، گھر کو اعلیٰ، بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ الفاظ کی طاقت، کام شروع کرو بسم اللہ کہو، کچھ کرنا چاہو انشاءاللہ کہو، اچھی چیز دیکھو سبحان اللہ کہو، تعریف کرو ماشاء اللہ کہو، کسی کا شکریہ ہو جزاک اللہ کہو، غلطی پر افسوس ہو استغفر اللہ کہو، کسی کو رخصت کرو فی امان اللہ کہو، اللہ کے نام پر دو فی سبیل اللہ کہو، موت کی خبر سنو انا للہ کہو، چھینک آئے الحمدللہ کہو، تکلیف ہو یا اللہ کہو، یہ الفاظ معمول بنا لو، زندگی بدل جائے گی۔ خواہش کا پیالہ، بادشاہ نے فقیر سے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقیر بولا، بس میرا پیالہ بھر دو اور کچھ نہیں۔ بادشاہ نے جواہرات اس میں ڈالے مگر پیالہ خالی ہی رہا، خزانہ بھی لایا مگر پیالہ نہ بھرا۔ فقیر مسکرا کر بولا، یہ خواہشات کا پیالہ ہے، اسے قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ میں بھی کتنا عجیب ہوں، صحت مند ہوں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں، مصروف ہوں تو نماز بھول جاتا ہوں، برائی کروں تو انجام بھول جاتا ہوں، کھاؤں تو بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہوں، کھا لوں تو الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں، کسی سے ملوں تو سلام بھول جاتا ہوں، سوتے ہوئے توبہ بھول جاتا ہوں، سفر پر جاؤں تو دعا پڑھنا بھول جاتا ہوں۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہ مجھے نوازتا ہے مگر مجھے نہیں بھولتا۔ یقین اور بھروسہ، زندگی میں ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ دنیا بدل سکتی ہے مگر اللہ کا وعدہ نہیں۔ یقین اور بھروسہ، آدمی رسی پر چل رہا تھا، اونچی عمارتوں کے درمیان، کندھے پر بیٹا، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، سب نے دم سادھ لیا، وہ آرام سے پہنچا، تعریف ہوئی، تالیاں بجی۔ اس نے پوچھا، کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ سب بولے، ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر کہا، کیا بھروسہ ہے؟ سب نے شور مچایا، ہاں مکمل بھروسہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کون میرے بیٹے کی جگہ میرے کندھے پر بیٹھنے کو تیار ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ یقین الگ چیز ہے، بھروسہ الگ۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں مگر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ ایک عورت نے سوال کیا، اسلام نے شوہر کی اطاعت کیوں دی؟ شوہر ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں؟ عالم نے سوال کیا، تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میرے 3 بیٹے ہیں۔ عالم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ایک کا پابند کیا لیکن 3 مرد تمہارے پابند۔
وہ تمہارے اچھے سلوک پر جنت میں جائیں گے۔ عورت نے کہا میں اسلام کی نعمت پر شکر گزار۔ حقیقت واضح ہو گئی۔ تباہی کی 7 وجوہات۔ کم نیند لینا نقصان دہ ہے۔ بہت زیادہ گرم کھانا، مسلسل سوچتے رہنا، بے وجہ غصہ کرنا، پیشاب روک کر رکھنا، سوتے وقت جراب پہننا، زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ سورۃ فاتحہ کا کمال۔ پیٹ پر دم کرو، درد ختم۔ سونے سے پہلے ہاتھ گال کے نیچے، دل کی بیماریوں سے بچاؤ۔ رات کا کھانا نہ چھوڑو، جلد بڑھاپا آتا ہے۔ چہرہ کپڑے سے نہ پوچھو، یادداشت کمزور ہو سکتی ہے۔ حج کی طلب ہو، روز 21 بار سورہ فتح پڑھو۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھو، 70,000 فرشتے حفاظت کریں گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت غربت دور ہو جائے گی۔ وضو کے بعد پڑھو، درجات بلند ہوں گے۔ سوتے وقت پڑھو، فرشتہ حفاظت کرے گا۔ فرض نماز کے بعد پڑھو، جنت قریب ہو جائے گی۔ کچی روٹی نقصان دہ ہے۔ زیادہ جاگنے سے عقل کمزور۔ گرم پانی جوان رکھتا ہے، برف کھانے سے جلد بڑھاپا۔ کھجور سے طاقت بڑھتی ہے۔ نمکین پانی سے جوئیں ختم۔ نیم کا رس زخم بھر دیتا ہے۔ قدرت کی ہر چیز حکمت سے بھری۔ حیض کا درد ہو، انار کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ حاملہ عورتیں اکثر قبض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آملے کا مربع کھانے سے ماں اور بچہ مضبوط ہوتے ہیں۔ چکوترے کی سبزی کھاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لو۔ گرمی میں سانس پھولے، شربت سندل پانی کے ساتھ پیو، بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روز پیو، جتنا چاہو کام کر لو، تھکاوٹ کبھی محسوس نہ ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آدھا گلاس پانی لو، 2 چمچ زیرہ ڈال دو، 5 منٹ تک ابالو، پھر پانی کو چھان لو۔ زیرہ کے پانی میں شہد اور لیموں ڈال کر پی لو، 1 ماہ میں وزن کم ہوگا۔ پیٹ کی چربی گھٹانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی لے کر کھاؤ، چند ہفتوں میں کمال دیکھو گے۔ نظر کمزور ہو، خارش ہو یا پیشاب میں جلن ہو، سونف میں چینی ملا کر روزانہ کھاؤ، کامیاب نسخہ ہے۔ وفاداری اور قدر کا گہرا تعلق۔ مرد کا غرور، عورت کی عزت۔ عبادت صرف نماز نہیں، میٹھے الفاظ، دھیما لہجہ بھی عبادت ہے۔ بہترین نصیحت۔ خود کو بہتر سمجھنا سب سے بڑی بیماری انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ہر چیز ہاتھ سے نکل رہی ہو تو درخت کو دیکھو جو پتے کھو دیتا ہے مگر کھڑا رہتا ہے۔ امید پر کہ بہار واپس آئے گی۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی مت دکھاؤ، گنہگار نہ بنو، توکل رکھو۔ گلے شکوے زندگی کا سکون چھین لیتے ہیں۔ زندگی کا سکون، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، جو دکھ دے اسے معاف کر دو، جسے معاف نہ کر سکو اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ یقین مانو تم پرسکون ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے، ہر فیصلہ عدل کے ساتھ کرتا ہے۔ بڑی گہری بات۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے انتظام کیا ہے۔ گرم ہو تو ہاتھ بتاتے ہیں، سخت ہو تو دانت بتاتے ہیں، کڑوا ہو تو زبان بتاتی ہے، باسی ہو تو ناک بتاتی ہے۔ مگر حلال ہے یا حرام، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ قیمتی لوگ وہی انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، لالچ سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ پیر اور فقیر۔ پیر کی پشت رب کی طرف اور وہ دنیا کے پیچھے ہوتا ہے۔
फकीर की पुश्त दुनिया की तरफ और वो रब के पीछे होता है। दुनिया फकीर के पीछे चलती रहती है। जब हिदायत मिल जाए तो ये ना देखो क्या कर चुके, फौरन रास्ता बदल लो। माफ़ी मांगना ये नहीं बताता कि तुम गलत, बल्कि रिश्ते की अहमियत अन्ना से ज़्यादा है। कोई काम शुरू करो तो कहो बिस्मिल्लाह, इरादा करो तो कहो इंशाअल्लाह, कोई चीज़ देखो तो कहो सुभान अल्लाह, किसी चीज़ की तारीफ़ करो तो कहो माशा अल्लाह, किसी का शुक्र अदा करना हो तो कहो जज़ाकल्लाह, किसी पर अफसोस हो तो कहो अस्तगफिरुल्लाह, किसी को रुखसत करो तो कहो फी अमान अल्लाह, अल्लाह के नाम पर दो तो कहो फी सबील अल्लाह, किसी की मौत की खबर सुनो तो कहो इन्ना लिल्लाह, छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ़ हो तो कहो या अल्लाह, वही सुनने वाला और मददगार है। खून के रिश्ते। एक दिन कुएं पर अजीब माजरा हुआ। जो डोल डाला जाता वो वापस ना आता, मगर रस्सी वापस आ जाती। लोग खौफजदा हो गए। सब ने सोचा आखिर माजरा क्या। एक आदमी ने कहा मुझे इनाम नहीं चाहिए, मगर गांव की मुसीबत के अजाले के लिए कुर्बानी दूंगा। एक शर्त पर, मैं कुएं में तब उतरूंगा जब मेरे भाई को रस्सी पकड़ने वालों में शामिल किया जाए। भाई को बुलाया गया। लोगों ने रस्सा पकड़ा। उस आदमी को डोल में बिठाकर कुएं में उतारा। अंदर एक बंदर था जो फौरन डोल की रस्सी खोल देता। उस आदमी को जेब में थोड़ा सा गुड़ मिल गया। उसने गुड़ बंदर को दिया। बंदर मायूस हो गया। उसे कंधे पर बिठाया, रस्सा हिलाने लगा। लोग बंदर देखकर भागे, मगर भाई ने रस्सा थामा, जोर लगाकर ऊपर खींचा, किनारे तक ले आया। बाहर आकर बताया कि बंदर क्या करता था। फिर कहा मैंने भाई को इसीलिए बुलाया था क्योंकि सब भाग निकलते, मगर खून की मोहब्बत रोक कर रखती है। खूनी रिश्तों की कदर करो। ज़ुबान की अहमियत। 5000 साल तारीख में कोई कौम गैर ज़ुबान में तरक्की नहीं कर सकी। इसराइल में अंग्रेज़ी नहीं, जर्मनी वाले नफ़रत करते हैं, तुर्की में निज़ाम तर्क ज़ुबान में चलाया जाता है, चीन में कोई सरकारी अफसर अंग्रेज़ी नहीं बोलता, ईरान का निज़ाम फ़ारसी में तरतीब दिया गया है। हर साल नोबेल इनाम के लिए नामज़दगी होती, मगर हमें बिठा दिया गया कि अंग्रेज़ी तरक्की है। उर्दू अदब 1000 साल पुराना, अंग्रेज़ी अदब 300 साल। हमें अपनी ज़ुबान को अहमियत देनी होगी। दुनिया अपनी ज़ुबान से चली, मगर हमने आधी उम्र अंग्रेज़ी सीखने में ज़ाया कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ने को लाज़म कर ले वो तंग दस्ती से बच जाए। दुरूद रिज़्क़ में बरकत और हाजात पूरी करने का ज़रिया बन जाता है। रमज़ान की फजीलत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह क्या कोई और भी आपके करीब होता है? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी उम्मत मोहम्मदी होगी, उन्हें एक ख़ास महीना अता किया जाएगा जब वो रोज़े से होंगे, सूखी आँखें, प्यासी ज़ुबान, भूख से बेहाल, अफ्तार के वक्त बैठेंगे। तब मैं उनके करीब होऊंगा, दुआएं सुनूंगा, कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। नाज़रीन, बिच्छू अपने बच्चों को कमर पर बिठाता और परवरिश करता है, मगर वही बच्चे उसी की कमर नोच नोच कर खाने लगते हैं। माँ तकलीफ़ सहती मगर शिकवा नहीं करती, आह तक ज़ुबान पर नहीं लाती। जब बच्चे चलने के काबिल हो जाते तब माँ ज़िंदगी हार जाती है। इंसानी अलमिया। आज बहुत से लोगों की परवरिश उसी बिच्छू की तरह हो चुकी है। वालिदैन औलाद के लिए सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, मगर हम बूढ़े वालिदैन की खबरगिरी तक नहीं करते। अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और उनकी तकलीफ़ भूल जाते हैं।
قرآن کی ہدایت اللہ فرماتا ہے والدین کے سامنے اونچی آواز نہ نکالو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ نرمی برتو۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، والدین کی فرما برداری جنت کا راستہ ہے، ان کے چہرے پر محبت سے مسکرا دو، یہ عمل مقبول حج کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں والدین کی عزت اور خدمت کی توفیق عطا کرے۔